الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع نماز تہجد اور نماز تراویح میں فرق ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت اضافہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے لیے راتوں کے قیام کو بڑھا دیا کرتے۔ تہجد کے علاوہ آپ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل، تسبیح و تحلیل اور کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے۔ قیام اللیل سے مراد نماز تراویح ہے اور صلاۃ اللیل سے مراد نوافل ہیں، اور نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض نماز کے بعد افضل نماز وہ نماز تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت اور وتر ادا فرمایا کرتے تھے، اور 20 رکعت پر ہی امت کا اجماع بھی ہے۔ تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں، ان کو ایک قرار دینا درست نہیں ہے۔ تہجد کا وقت آدھی رات سے لے کر طلوع فجر یعنی سحری کے اختتام تک ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا اصل وقت جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل میں سے واضح ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہی ہے، اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ تاہم کوئی شخص اگر اس سعادت کو اس وقت پانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لے، اور جسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ رات کے پچھلے حصے میں اٹھ جائے گا تو وہ اس کو رات کے آخری حصے میں ادا کرے، اس لیے کہ آخر شب کی قرات روبرو ہوتی ہے اور وہی افضل ہے۔ تہجد اور تراویح میں ان دونوں میں ایک نہیں بلکہ کئی اعتبار سے فرق موجود ہیں۔ تہجد کی مشروعیت قرآن کریم میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہوئی، اور جبکہ تراویح کی مشروعیت حدیث مبارکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ تراویح ابتدائے شب میں اور تہجد جو ہے وہ آخر شب میں پڑھی جاتی ہے، یعنی تراویح کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سوئے بغیر نوافل ادا کیے جائیں تو وہ قیام اللیل کہلائیں گے، لیکن اگر سویا جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو تو اس کے بعد ادا کیے جانے والے نوافل وہ تہجد کہلاتے ہیں۔ تراویح سال میں ایک صرف رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، اور جبکہ تہجد سارا سال پڑھے جاتے ہیں۔ تراویح کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
جو 11 رکعات والی مشہور حدیث طیبہ ہے جو تہجد کے بارے میں ہے، اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس سے چند فرق جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ آتے ہیں۔ ابو سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کیسے ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے۔ 4 رکعات پڑھتے، اس کا حسن اور طول کچھ نہ پوچھ، اور اسی طرح پھر آپ 4 رکعات ادا کرتے تھے، ان کا طول اور حسن کے متعلق نہ پوچھ، یعنی ان کا حسن بہت خوبصورت اور طویل ہوتی تھیں۔ پھر 3 رکعات پڑھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور پھر بغیر وضو کیے وتر پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، اس لیے نیا وضو نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ میں رمضان اور غیر رمضان کا لفظ آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا سال جو کہ تہجد کی نماز ہے اور تراویح تو صرف رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات اور 3 وتر پڑھتے تھے، جبکہ تراویح میں 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد اور وطروں کے درمیان سونا ثابت ہے، مگر تراویح اور وطروں کے درمیان سونا ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے تہجد اور تراویح کا الگ الگ باب باندھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ تہجد با جماعت کی ترغیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رمضان شریف کی ایک رات مسجد نبی میں متفرق جماعتوں میں بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جن لوگوں کو کچھ حصہ یاد تھا وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، کسی کے پیچھے 5 لوگ تھے، کسی کے پیچھے 6 لوگ تھے، کسی کے پیچھے اس سے کم لوگ تھے، اور کسی کے پیچھے اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگ موجود تھے، اور وہ ان قرآن خوان لوگوں کو کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھ کو حکم دیا کہ حجرے کے دروازے پر چٹائی لٹکا دوں، چنانچہ میں نے حجرے کے دروازے پر چٹائی لٹکا دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حجرہ سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت مسجد میں جتنے لوگ تھے وہ سب آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کے وقت دیر تک نماز پڑھائی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تراویح اور تہجد 2 الگ الگ نمازیں ہیں، الگ الگ مقام رکھتی ہیں۔ تراویح کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض اوقات یہ اختلاف اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے کہ بدعتی اور گمراہ ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نوافل جتنے بھی ہوں وہ بدعت نہیں ہوتے، چاہے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پڑھے جائیں۔ اس لیے خواہ مخواہ کے اختلافی مسائل کو ہوا دے کر امت مسلمہ میں تفرقہ کو جو ہے وہ ہوا نہیں دینی چاہیے۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح شروع کی، اب تک حرمین شریفین میں 20 تراویح جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ ادھر ادھر کی مسجدوں میں 8 رکعت، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اسی طرح
نماز وطر جو ہے اس کی جماعت نہیں ہوتی تھی، اس کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو یہ سارے کام جو خلفائے راشدین سے ہوئے، سب سنتیں اللہ کریم نے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔